یہ ایصال ثواب عربی زبان کا لفظ ہے، ایصال کے معنی پہنچانا، اور ثواب کہتے ہیں ثواب کو، جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے بدلہ۔ تو ایصال ثواب کا مطلب ہوا مردے کو ثواب پہنچانا۔ اب ایصال ثواب کے باب میں دو طبقے امت کے اندر موجود ہیں۔ ایک طبقہ ہے منکرین ایصال ثواب، اور دوسرا طبقہ ہے غالین ایصال ثواب۔ منکرین ایصال ثواب یعنی وہ لوگ جو سرے سے ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی جو کرتا ہے وہی پاتا ہے، دوسرے کے کرنے سے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو مخصوص طریقے پر ایصال ثواب کا قائل ہے اور کہتا ہے اس طریقے پر اگر ایصال ثواب کیا گیا تو مردے کو ثواب ملے گا، اور نہیں کیا گیا تو نہیں ملے گا۔ جبکہ قرآن کریم کی کئی آیات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جو منکرین ایصال ثواب کا منہ بند کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مخصوص طریقے پر ایصال ثواب کا دعویٰ کرنے والے کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرتی ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع، اس کا عمل ختم، مرتے ہی اس کے اعمال نامے کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کا رجسٹر بند۔ الا من ثلاثۃ، ہاں تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی چلتی ہیں۔ کون کون سی؟ الا من صدقۃ جاریۃ او عمل صالح او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تین چیزیں، پہلی ہے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ میں کیا ہے؟ کسی نے اپنی زندگی کے اندر کنواں کھدوا دیا رفاہی کاموں کے لیے، کسی نے کسی مسجد میں بور کروا دیا، کسی نے مسجد کی بنیاد رکھوا دی، کسی نے مسجد تعمیر کروا دی، کسی نے مدرسہ بنوا دیا، کسی نے نہر کھدوا دی۔ اب یہ سب ہو گیا صدقہ جاریہ۔ اب یہ کام کرنے والا مر گیا، لیکن اس نے جو کام کیا ہے موت کے بعد اس کام سے، اس عمل سے جتنے لوگ فائدہ حاصل کریں گے سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جو آدمی اس کنویں سے پانی پیے گا، اس نہر سے پانی پیے گا، اس مسجد میں نماز پڑھے گا، اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرے گا، ان سب کا ثواب اس مرنے والے کو اس کی قبر میں ملتا رہے۔ یہ ہے صدقۃ جاریہ۔ اور دوسری چیز ہے او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ نیک اولاد ہے، دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کر دی گئی ہے، اسے حافظ بنایا، عالم بنایا، دین کی سمجھ بوجھ دے دی، اب باپ مر گیا، اب ماں مر گئی۔ اب چونکہ اولاد کو پتہ ہے کہ مرنے والا، اب یہ اس کا رجسٹر بند ہو گیا، اب کوئی نیکی اس کے اعمال نامے میں اس کی ذات سے نہیں جا سکتی، ہاں اگر میں نے کچھ پڑھ کے بخشا ہے تو ضرور جائے گی۔ تو وہ کیا کرے گا؟ چونکہ ماں باپ کی زندگی میں احسانات بہت ہوتے ہیں، اب وہ ان کو روزانہ پڑھ کے ایصال ثواب کرے گا، کچھ صدقہ کر کے ایصال ثواب کرے گا، کچھ نفلی عبادتیں کر کے ایصال ثواب کرے، اور یہ سلسلہ اولاد کی موت تک چلے گا۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی، او علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ حافظ صاحب نے ایک بچے کو حافظ بنا دیا، اب حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا، اب یہ بچہ جب تک اس قرآن کریم کے حفظ پر عمل کرتا رہے گا، یا آگے لوگوں کو حافظ بناتا رہے گا، یا اس حفظ قرآن کی وجہ سے مسجد میں امامت کرتا رہے گا، وہ سب کا ثواب حافظ صاحب کو ملتا رہے گا۔ کسی عالم صاحب نے کوئی کتاب تصنیف کر دی، کوئی کتاب لکھ دی، اب عالم صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو عالم صاحب تو اپنی قبر میں پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کتاب کی وجہ سے ان کو ثواب ملتا جا رہا ہے۔ یہ ہے علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ یہ تین چیزیں، یہ حدیث ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو ایصال ثواب کا انکار کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کوئی چیز نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے تین چیزوں کو ایصال ثواب بتا دیا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کی کتنی قسمیں ہیں، کس طرح سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یہ ہمارے جو آج کا موضوع ہے کنڈا، اس سے متعلق ہے، اس سے مناسب ہے۔
ایصال ثواب کی 3 قسمیں ہیں، 3 طریقوں سے ایصال ثواب ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کی پہلی قسم قولی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب۔ قولی عبادت یعنی زبان سے کی جانے والی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب، اس میں دعا اور استغفار شامل ہے۔ قولی عبادت سے ایصال ثواب ہوتا ہے، یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے پیغمبر اپنے گناہ کے لیے بھی استغفار کریں، تمام مومن مردوں کے لیے اور تمام مومن عورتوں کے لیے استغفار کریں۔ یہ ایصال ثواب، قولی ایصال ثواب، قولی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، چاہے وہ آج حیات ہوں یا آج وفات پا چکے ہوں، ان کی بھی مغفرت فرما۔ یہ قولی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب۔ اور ایصال ثواب کی دوسری قسم ہے مالی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب۔ کسی کو صدقہ دے دیا، ایصال ثواب کی نیت کر لی کہ یہ 5 روپے اس فقیر کو دیتا ہوں، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ میرے دادا کو، میرے پردادا کو، ان کے اوپر تک تمام پیڑھیوں کو پہنچا دے۔ یہ مالی ایصال ثواب ہے، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب لوگ مانتے ہیں کہ مال کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اوپر حدیث میں بھی آ گیا الا من صدقۃ جاریہ۔ اور تیسری چیز ہے بدنی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب۔ بدنی عبادت جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، اس کے ذریعے ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ اس میں علماء کا اور فقہاء کا اختلاف ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 امام کہتے ہیں کہ بدنی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب درست ہے، جائز۔ دوسری طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بدنی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی آدمی 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ نیت کر لے کہ اس نماز کا ثواب فلاں بھائی کی قبر میں چلا جائے، تو امام شافعی کہتے نہیں ہوگا، نماز کا ثواب نہیں جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بدنی عبادت ہے۔ کسی نے نفلی روزہ رکھ لیا اور روزہ افطار کرنے کے بعد یہ نیت کر لی کہ اس کا ثواب ابا جان کو یا دادا جان کو پہنچ جائے، امام شافعی کہتے ہیں نہیں پہنچے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل اور دیگر جمہور علماء، ان کا قول یہ ہے کہ بدنی عبادتوں کا ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نفل عبادت، فرض عبادت کا ثواب ایصال ثواب نہیں ہوگا، نفل عبادتوں کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ چاہے عبادت قولی ہو، چاہے عبادت مالی ہو یا عبادت بدنی ہو، ہر طرح کی عبادت کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے اور پہنچانا چاہیے۔ اور ایک آخری اور اہم بات یہ ہے کہ جو مخصوص طریقوں پر ایصال ثواب ہمارے یہاں چل پڑا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ مخصوص طریقے کا مطلب یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے دن طے کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کے لیے وقت طے کیا جاتا ہے، اور ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو طے کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایصال ثواب ہوتا ہے۔ جیسے 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے، تو اس میں دن طے ہے کہ رجب المرجب کی 22 تاریخ کو ہی ایصال ثواب ہوگا، 21 کو نہیں، 23 کو نہیں۔ پھر وقت طے ہے کہ صبح صادق کے بعد ہی یہ عمل ہوگا، اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد نہیں۔ اور کچھ چیزوں کے اندر لوگوں کو بھی طے کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ آئیں گے اور وہ پڑھیں گے اور اس کا ایصال ثواب کر کے جائیں گے۔ جہاں جہاں شریعت نے چیز کو، عمل کو مطلق رکھا ہے، وہاں وہاں عمل کو مقید کر دینا مطلق سے، اس میں اپنی طرف سے قیودات کو بڑھا دینا، یہ اس عمل کو جواز کے دائرے سے نکال کے عدم جواز میں پہنچا دیتا ہے، یہ اس عمل کو سنت کے دائرے سے نکال کے بدعت کے زمرے میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب مطلق عمل مقید کر دیا جائے۔ ایصال ثواب مطلق ہے، اس میں وقت کی قید لگ گئی، اس میں دن کی قید لگ گئی، اس میں تاریخ کی قید لگ گئی، اس میں سال اور مہینے کی قید لگ گئی، اس میں لوگوں کی اور مخصوص آیتوں کی قید لگ گئی، اس کی وجہ سے مطلق مقید ہو گیا، لہذا یہ ایصال ثواب بدعت بن گیا۔